ہر زمانہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی قصہ چھوڑتا ہے اور ہم تک مختلف طریقوں یعنی باحثین اور تاریخ دانوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور کبھی قرآن حکیم ہمیں اپنے اندر چھپے رازوں سے آگاہ کرتا ہے اور یہ سب کچھ ہمیں دہشت میں ڈال دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے سبق آموز ثابت ہوتا ہے اور ہمیں گزرے ہوئے زمانوں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ محض ایک قطرہ ہے، اور جو کچھ نہیں جانتے وہ ایک سمندر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسی قوم کے بارے میں بات کریں گے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا اور اس کی نافرمانی کی جسارت کی، تو اللہ نے انہیں ایک ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ جو آنے والوں کے لیے عبرتناک ثابت ہوا۔ اس قوم کو اصحاب سبت کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اصحاب سبت کا قصہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ نہایت ہی عجیب و غریب قصہ ہے، اور ہمارے لیے اس میں عبرت کا مقام ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے ایک قوم تھی جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں پائی گئی، اور یہ لوگ ریڈ سی یعنی بحر احمر کے ساحل پر رہا کرتے تھے، کہ جس کو آج مدین بھی کہا جاتا ہے، اور اس قوم کے اکثر لوگوں کا پیشہ مچھلیوں کا شکار کرنا تھا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلیوں کا شکار پورے ہفتے میں 6 دن حلال کر رکھا تھا، ماں سوائے ہفتہ کے روز، اور یہ اس لیے کہ وہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کریں، اور انہوں نے ایسا کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا ان کے صبر اور استقامت سے، تاکہ یہ دیکھے کہ وہ لوگ مصیبت کی گھڑی میں کیا کرتے ہیں، اور انہیں ایک امتحان سے دوچار کیا۔ تو کیا ہوا؟ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتہ کے روز مچھلیوں کی تعداد میں اضافہ فرما کر انہیں سمندر کے ساحل کی طرف بھیج دیا، اور وہ مچھلیاں جھنڈ کی شکل میں ساحل پر آ جاتی، اور وہ لوگ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور یہ سوچ کر لوٹ جاتے کہ اتوار والے دن آئیں گے تو ایسا ہی پائیں گے، لیکن جب لوٹ کر آتے تو ایسا کچھ نہ پاتے، اور وہ ایک لمبا عرصہ ایسا ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ نافرمانی پر اتر آئے۔ اور ان کی نافرمانی کیا تھی اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ دوستو، اس نافرمانی اور گناہ کا آغاز اس قوم کے ایک شخص سے ہوا جس نے ہفتہ کے روز ایک بڑی مچھلی کو سمندر کے اندر پھانس کر رکھا، یہاں تک کہ اتوار کا دن شروع ہوا، اور اس نے اس مچھلی کو نکالا اور بھونا اور کھا لیا۔ اب وہ شخص اس کام کو استمرار سے کرنے لگا، اور پھر ایک دن لوگوں نے مچھلی بھوننے کی مہک سونگھی تو دریافت کرنے پر اسی شخص نے انہیں بھی حقیقت سے آگاہ کیا۔ اب یہاں سے شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈالا اور کہا کہ تم لوگ تو ہفتہ کے روز شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کو کرتے ہو، اور یہ تو نافرمانی نہیں۔ تو اس قوم کا ایک گروہ اس شخص کے ساتھ ہو لیا اس گناہ کے کام میں، یہاں تک کہ تعداد بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ بڑے بڑے گڑھے کھودنے شروع کیے تاکہ مچھلیوں کو ان میں قید کیا جائے، ہفتہ کے روز اور اتوار کے روز ان کا شکار کر کے انہیں ان کے بازاروں میں فروخت کیا جائے۔ ناظرین محترم، اس معاملے کے انکشاف کے بعد قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ نمبر 1، نافرمان گروہ۔ نمبر 2، وہ گروہ جس نے نافرمانی نہیں کی اور کرنے والوں کو بھی روکا۔ نمبر 3، وہ گروہ جس نے نافرمانی تو نہیں کی لیکن کرنے والوں کو روکا بھی نہیں، بلکہ انہوں نے اس گروہ کے ساتھ بھی جھگڑا کیا جو دوسروں کو نافرمانی کرنے سے روکتے تھے۔ بہرحال ان کی تعداد میں اختلاف ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 1,00,000 تھی، 70,000 نافرمان، 12,000 نافرمانی نہ کرنے والے اور روکنے والے، اور باقی کے سب وہ جو نہ تو نافرمانی کرتے تھے اور نہ ہی کرنے والے کو روکتے تھے۔ نافرمانی کرنے والے اپنی نافرمانی پر گامزن رہے یہاں تک کہ ان کے انجام کا وقت آ گیا۔ ناظرین توجہ کیجیے، ساری قوم ایک جگہ پر موجود تھی ماں سوائے نافرمانوں کے گروہ کے، تو لوگوں کو اس پر تشویش ہوئی، اور کچھ نے کہا کہ رات تلک تو وہ اپنے اپنے گھروں پر موجود تھے۔ اب لوگوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے گھروں کا رخ کرنا شروع کیا، اور آپ یہ جان کر خوف زدہ ہو جائیں گے کہ انہوں نے وہاں پر کیا پایا۔ اب جو ہی وہ ان کے گھروں کی طرف داخل ہوئے تو انہیں وہاں پر انسانوں کی بجائے بندر ملے۔ اب ان کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہوا، تو جب ان بندروں میں سے کوئی کسی انسان کے پاس آتا اور اسے سونگھتا تو وہ انسان سمجھ جاتا اور اس بندر سے کہتا کہ تو وہی ہے جو نافرمانی کرتا تھا، اور اللہ نے تجھے اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اب وہ بندر اپنا سر ہلا کر جواب دیتا کیونکہ وہ بول نہ سکتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ عذاب ان پر 3 دن تک برقرار رہا اور کھائے پیے بغیر رہے، اور تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔
کہ کیا جو بندر آج کی دنیا میں موجود ہیں کہ اسی قوم سے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اور اس کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تو فرمایا بندر اور خنزیر دنیا کی ابتدا سے موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ ثابت ہوا کہ بندر اور خنزیر کی شکل پر مسخ ہونے والے لوگوں سے قبل بھی خنزیر اور بندر موجود تھے۔ ناظرین محترم، ہم جلد ہی خنزیر کی شکل پر مسخ ہونے والا قصہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو بھی دبا دیں۔ والسلام۔